بات کر لیتے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قادر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے جب ذیشان ہوا تو پھر ایم کیو ایم نے آ کر پہلے تو ذکر کیا خواجہ آصف صاحب نے وفاق کے حوالے کرنے کا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، پھر وہ آ گئے مصطفیٰ کمال صاحب۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ گورنر جو کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کراچی تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کرے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس شہر کا کوئی فیصلہ کرا دیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بات اس پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہی اپیل کر رہا ہے وزیر اعظم سے اور فیلڈ مارشل سے۔ دیکھیں، پہلے میں گورنر سے شروع کرتا ہوں کہ ڈر کے میں نڈر ہو گیا، ڈر کے تو اور بزدل ہو گیا۔ اس وجہ سے تمہارا سر پہ جو نا وہ تمہاری اپنی پارٹی بھی سوار ہے اور یہ شہر کے لوگ بھی تمہارے سر پہ سوار ہے، جو تم نے گھنٹی لگائی ہے ڈرامہ بازی کے لیے، مسئلے حل کروا دو وہاں پہ۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات، یہ ہائیبرڈ نظام کے پیداوار میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواجہ آصف کے اپنا بیان ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ یہ جو لاہور میں واقعہ وہاں جہاں ماں بیٹی گٹر میں گر گئی ہے اور ان کی شور کو اسی پنجاب حکومت نے اٹھا کے اس کے اوپر تشدد کیے اور سادے کاغذ پہ دستخط لینے کی کوشش کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے شور کہہ رہے ہیں۔ اور پھر مخبر خاص کی میں کیا بات کروں، جو کراچی میں آ کے 3800 ووٹ پہ بیٹھنے والا مخبر خاص پریس کانفرنس کر کے، یہ تو پرانی خواہش ہے ان کی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس شہر میں ان سے ہضم نہیں ہو رہے پیپلز پارٹی کی قیادت، کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا میئر ہے۔ تنقید کر رہے ہیں جی، پرفارمنس ہماری بالکل درست ہے، بہترین ہے، ہر علاقے میں ترقیاتی کام چل رہا ہے۔ اس سال بھی 46 ارب روپے صرف کے ایم سی خرچ کرے گی۔ گل پلازا کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں قادر مندوخیل صاحب۔ جی، گل پلازا کے حوالے سے پہلے دن سے اگر آپ ناصر حسین شاہ صاحب کا بیان دیکھ لیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد مسلسل میڈیا پہ میرا بیان دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ جوڈیشل کمیشن کی حمایت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے بحیثیت قانون کے طالب علم کہ ونس فار آل جو ہے نا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ اگر غفلت کسی کی بھی ہو اس کو کھڑی سزا ملنی چاہیے، جرمانہ نہیں، ہتھکڑی لگانا چاہیے ان کو، چاہے فائر بریگیڈ والا ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ہمارے عہدیدار ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے حوالے سے ایم کیو ایم اور دوسری جماعتیں کیوں خاموش تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ وفاق کے تحت انکوائری کمیشن بنا رہا ہوں۔ اب جا کے سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی لکھ دیا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے گا جوڈیشل کمیشن کا۔ انہوں نے تو یہ مطالبہ کیا تھا، نہیں؟ کس نے مطالبہ کیا؟ انہی جماعتوں نے کیا تھا، ایم کیو ایم نے اور اپوزیشن جماعت۔ نہیں، بالکل صدف غلط بات ہے۔ آپ مجھے دیکھ لیں، پہلے دن سے ہر شو میں یہ بات کرتا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی ہم نے آفر کی، وہ کہتے ہیں نہیں انکوائری۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کے دوبارہ لیٹر لکھنے کے باوجود ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے نہیں وفاق کے تحت جو ہے انکوائری کمیشن بنا جائے، جوڈیشل کمیشن کے اعلان کے باوجود۔ یہ کبھی بھی حمایت یافتہ نہیں ہے۔ ہاں، گورنر نے بھی بیان اس کے بعد دیا تھا جب ہمارے صوبائی وزیر نے یہ کہا کہ ہم آفر کریں، آئیے جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن تو بن کے رہے گا۔ اور قادر صاحب، اگر آپ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو بنا لیں جوڈیشل کمیشن۔ اچھا قادر صاحب یہ بھی بتا دیں، یہ چلے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں، چیف جسٹس نے تھوڑا سا اس میں جو کمی بیشی ہو کر کے ہو جائے گا۔ جب ایک مرتبہ پیپلز پارٹی نے حامی بھر دی ہے اور اعلان کر دی ہے بغیر کسی مطالبے کا، تو انشاءاللہ ہو کے رہے۔ 14-15 دن ہو گئے نا۔ ویسے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں تو وائی ڈیڈ اٹ ٹک 14-15 ڈیز؟ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کراچی جن کا شہر نہیں ہے وہ یہاں سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کراچی کے فائر ٹینڈر جو ہیں وہ دادو، سکھر اور لاڑکانہ میں کھڑے ہیں۔ اس بیان پر کیا کہیں گے؟ کراچی کے ٹینڈرز واقعی دادو میں کھڑے ہوئے ہیں؟ اب اس جھوٹ کا میں کیا جواب دوں صاحب، لیکن مجھے جو نا وہ خالد مقبول صدیقی ان بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جا کے ان کی اور پھر مہاجر قوم کے بارے میں بات کریں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے، ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ شہر کس کا۔ یہ شہر میرے بلاول بھٹو کا ہے، یہ شہر قادر خان مندوخیل صاحب صدف کا ہے، یہ شہر ہم سب کا ہے۔ یہاں 200 سال سے زیادہ تاریخ ہے پشتونوں کو کراچی میں۔ خالد مقبول صدیقی نہ لے جائے اس طرف ہم کہتے ہیں اس شہر کو شہری رہنے دے، لسانیت کی بن نہ چڑھا دے۔ یہ کوشش کریں گے کہ ہم مقابلے میں کہیں گے تاکہ ان کی پھر وہ باتیں زندہ ہو جائے جو ماضی میں ان کی جماعت کرتی تھی۔ لہٰذا ان کی کوئی بیچاروں کی کوئی پوزیشن نہیں ہے
اس وجہ سے یہ مہاجروں کو اکسانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پی ایس پی اور بادرآباد ٹولہ ہے ایم کیو ایم تو الطاف حسین کا، ان کا کیا واسطہ ان سے؟ اچھا قادر مندوخیل صاحب، ویسے دادو میں بھی ہونے چاہیے فائر ٹینڈر، سکھر میں بھی ہونے چاہیے، لڑکانہ میں بھی ہونے چاہیے، سندھ پورا ہمارا ہے، لیکن کراچی میں بھی ہونا چاہیے. بات یہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ساری جو ہے نا سہولیات ہونی چاہیے، یہ پوائنٹ ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، ابھی آپ کے چیلنجز یہاں پہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، صرف بیانات نہیں ہے. جماعت اسلامی نے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے اور 14 فروری کو باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جس سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا. آپ لوگوں کی کیا تیاری، اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ صدف، پہلی بات تو یہ کہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہے کہ کراچی سمیت پورا سندھ میں ہر جگہ یہ فائر ٹینڈر ہونا چاہیے. اور جو اس وقت جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں وہ کم ہیں، ایکوپمنٹس کم ہیں، یہ ساری چیزیں میں پہلے دن سے مانتا آ رہا ہوں. اور اس میں کمی ہے اور اس میں حکومت کو بڑھانا چاہیے اور جدید نظام بنانا چاہیے. نہ صرف بڑھانا چاہیے بلکہ جدید نظام کے تحت ان کو آراستہ کرنا چاہیے. دوسری بات، جماعت اسلامی کا حافظ نعیم صاحب کا آڈیو ٹیپ آپ نظر سے نہیں گزرا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ پیسے دو لوگوں کو، لالچ دو اور دو لوگوں کو کسی طریقے سے اللہ ہوتا کہ میں مرزا عواب اور مراد علی شاہ کو جو ہے نا یہ کر دوں، یہ سارے اوریجنل ہے. آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے قادر صاحب، کہ پہلے اس کی فورینسک تو آپ مجھے بتا دو. جماعت اسلامی نے یہ پرسوں سے چل رہا ہے، جماعت اسلامی نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کو کہیں کہ جو اے آئی جنریٹڈ ہے تو آپ فورینسک کے لیے بھیج دیتے ہیں. نہیں میں تھوڑی کروں گی، تو آپ کروائیں گے، الزام آپ لگا رہے ہیں، تحقیقات تو آپ نہیں. تو وہ صدف و انکار تو کرے نا کہ جالی ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں جالی ہے تو ہم فورینسک کرا دیتے ہیں اس میں. اور دوسری بات ہے جماعت اسلامی کے دھرنے جو ہے نا وہ 1000-2000 لوگوں کے تو زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا قادر صاحب، ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، گورنر کامران ٹیسوری صاحب کافی برہم ہیں. اچھا وہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے والی بات کے اوپر کافی پرچار کر رہے ہیں اور وہ کافی اس کو انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو. اینڈ سیکنڈلی کل انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ڈر کے میں نڈر ہو گیا ہوں. یہ کس چیز کا ڈر تھا گورنر صاحب کو، کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا واقعی ان کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بازگشت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دو جو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ جیسا ہماری اکثریت ہے پیپلز پارٹی کا، گورنر اس کا ہوگا. اسی طرح بلوچستان میں جعفر مندوخیل صاحب ہے، ہماری یہ حکومت ہے اور وہ ہمارے ساتھ احتیاطی ہے ان کا. پنجاب میں ہمارے سردار صاحب ہے. تو اسی طرح جو نا خیبر پختونخوا میں ہمارے کریم کنڈی صاحب ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ طے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے یہ گورنر جو ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، ڈر کے اور بزدل ہو گیا. یہ برم کیا ہوتا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے بیچاری کی جو برم ہو جائے وہاں گھنٹی بجا دے اپنے آپ کو. آپ لوگ ہی تو گورنر سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں میئر صاحب کے جی پیسے لا کے دیں وفاق سے، تو جب آپ کو پیسے منگانے ہوتے ہیں تو گورنر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر کے بزدل. صدف ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کراچی کے ٹھیکیدار اگر بنے ہو اور آپ کہتے ہو میں سندھ کا گورنر ہوں تو سندھ کے لیے وفاق سے لڑے نا. ہمارے جو حقوق ہے، ہمارے جو پیسے وہ دے دے. ابھی دیکھو ہائیبریڈ نظام کا روئی روا خواجہ آصف جو ہے نا وہ تو شعبہ بازی کر رہے ہیں، لیکن کراچی کو ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے. کہ 4 منصوبہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سال بھی 40 ارب روپے مانگے تھے وابڈا نے، 3 ارب کی وفاق نے. کہ 5 منصوبہ ہم نے بنایا تھا بلدیہ ٹاؤن میئر اور شہباز شریف اور مخبر خاص کا علاقہ ہے، وہاں شہباز شریف نے اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دی ہے. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے ہب ڈیم سے ہمیں ایک نہر دی ہے 13 ارب کے لاگت سے، اور جو کہ سٹارٹ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے. ہم یہ کہتے ہیں گورنر سے آپ یہ گھنٹی خود باہر آیا کرے، گھنٹی بجا کے پھر اندر جایا کرے، ہو سکتا ہے آپ کو انصاف مل جائے. قادر صاحب، ابھی ہم گورنر کی بات جب کر ہی رہے ہیں تو کچھ ہی عرصہ پہلے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے پروگرام میں تھیں. وہ یہ کہہ رہی تھیں، بتا رہی تھیں بلکہ ہمیں، کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی فارمولا طے ہے تھا دو گورنرز کے حوالے سے، 2 ان کے 2 ہمارے. اب وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پیپلز جو کراچی کے اندر گورنر ہیں یہ تو ایم کیو ایم کے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ تو بہت کمفرٹیبل ہے شاید ان گورنر کے ساتھ، جب بھی بات اٹھتی ہے پیپلز پارٹی کی سائڈ سے اٹھتی ہے. یہ کیوں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اس گورنر کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہی خالد مقبول، یہی کامران ٹیسوری صاحب ڈپٹی کنوینر تھے اور پھر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ جب ایم کیو ایم آئے، آپ کو یاد ہے بادرآباد میں وہاں آدھے سے زیادہ لوگوں نے بائیکاٹ کیے کہ ہم اس کو ڈپٹی گورنر ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں ایم کیو ایم کے ایم این اے کو پچھلی اسمبلی میں چھیڑتا بھی تھا کہ جس کو آپ جو ہے نا ڈپٹی گورنر ماننے کو تیار نہیں، وہ تو آپ کے کوٹے پہ گورنر بن گیا. تو جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور سب کو پتا ہے کون ہے، کہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح ہے. اور ظاہری بات ہے نون لیگ بھی بے بس ہے اس کو اٹھانے میں.
لیکن قادر مندوخیل صاحب اگر ہم بات سنیں گورنر صاحب کی جو کہہ رہے ہیں وہ تو کراچی کے بھلے کے لیے بات کر رہے ہیں نا, وہ مطالبات یہ کر رہے ہیں کہ جی مسئلے کے حل نکالا جائے, تو ایک پازیٹیو بات ہے, اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مل بیٹھ کے سارے بات کر لیں, مسائل کا حل سبھی بیٹھ کے بات کریں گے تو نکالیں گے. صدف ہم نے کب انکار کیے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنر بنے بیٹھے ہو یا ایم کیو ایم کا جو ٹھولا بیٹھا ہوا ہے فارم 47 کے تحت, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ چیختے تو ضرور ہو کراچی کے مسائل کے اوپر, سندھ کے مسائل پہ, لیکن وفاق کے وزیر بن کے, وفاق کا نمائندہ بن کے آپ کراچی کے حقوق کے یا سندھ کے حقوق کے لیے بات تو کرو وفاق سے. ان کو آن ریکارڈ ہے ڈاکٹر فاروق ستار کے وہ بلاول صاحب سے ٹائم مانگ رہے ہیں, بلاول صاحب ملتے نہیں ہیں ان سے. تو بھائی یہاں تو مسائل کے مسائل ہیں, ملیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا نا, کیوں ٹائم نہیں دے پا رہے؟ ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ بلاول صاحب نہیں ملتا ہے, بلاول صاحب ہر کسی سے ملتا ہے, یہ کیا بات ہو گئی. لیکن سوال یہ کہ آپ بلاول صاحب کے پاس اسمبلی میں آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, وہاں پہ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں, پھر وہاں پہ لابی ہے, لابی کے اندر ملاقات ہوتی رہتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو اپوزیشن کی لیڈر بھی ہے ہمارے صدر سے آصف علی زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے ملتے تھے. تو ایک کافی ایریا ہے, پورا ایک لابی ہے, بہترین قسم کا ماحول ہے. یہ خواہ کا ایشو بنانے کی ایشو ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ بلاول صاحب کو بھی چھوڑیے, آپ جائے وزیر اعظم صاحب سے مل لیں کہ بابا آپ نے اپنے لیے تو 20 ارب تو کمیشن کے لیے تو آپ نے 20 ارب تو مانگ لیا ہے, مگر آپ نے کراچی کے لیے پروجیکٹ کون سا مانگا ہے؟ پروجیکٹ تو مانگے نا, پیسے کیوں مانگ رہے ہو آپ لوگ؟ سر نہیں تو یہاں تو سڑکیں نہیں نا, بنیادی سہولیات نہیں ہے. اس کو پروجیکٹ کہتے ہیں. یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہوتے ہیں نا, بیسک نیڈز جو ہیں وہ آپ کے لوگ خود ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سڑک بناتے ہیں, اگلے دن فلاں ڈپارٹمنٹ آ کے, فلاں محکمہ آ کے اسے کھود کے چلا جاتا ہے, پھر وہ سڑک جھونکی تو بڑی رہتی ہے. تو یہ مسائل تو ہیں جس کو آپ خود ہی بتاتے رہتے ہیں. بلاول صاحب اکثر یہ بتاتے ہیں جی ان کے گھر میں جی خود پانی کا ٹینکر آتا ہے. تو یہ مسئلے کون حل کرے گا پھر قادر صاحب؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ محکموں کو, میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ سینٹرلائز سسٹم ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ اگر ایک محکمہ روڈ بنا رہا ہے تو اس کے آپ ٹیلی فون کے, بجلی کے, دوسرے محکموں کے سب کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنا چاہیے, تاکہ جس نے کھدائی کرنی ہے یا کوئی پائپ لائن بچھانا ہے تو اکٹھے بچھا لے, تاکہ بار بار خرچہ نہ ہو. یقیناً وہ روڈ کٹنگ کی مد میں پھر پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پانی کی ٹینکی جو بلدیہ میں ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے, سندھ حکومت بنا رہی ہے 1.25 ارب کی لاگت سے, اس اسٹیڈیم کے اندر پانی کی ٹینکی کھدائی شروع کی ہے. جب مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس کو منع کر دیے تو شور مچانا شروع کر دیے, دیکھو پیپلز پارٹی کام نہیں کرنے دے رہے. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پانی کی ٹینکی میں روز پریس کانفرنس تو آپ کرتے ہو, لیکن پانی کی ٹینکی میں پانی آئے گا کہاں سے؟ آپ پہلے پانی کا بندوبست تو کرو, کہ 5 منصوبہ بنا لے, کہ 4 منصوبے کے لیے پیسے دلا دے وفاق سے, جو وفاق کے پروجیکٹ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح پروجیکٹ لائے. خالد مقبول صدیقی جو ہے نا وہ وزیر تعلیم ہے, ان کو بتا دیں کراچی میں مزید یونیورسٹی دے دیں. کب کہ کراچی یونیورسٹی NID بنی ہوئی ہے, مزید یونیورسٹی بنا دیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو بتا دیں آپ مریض کو بیماری سے بچانے کے بجائے آپ اسپتال بنا لیں. لیکن وہ آپ ٹھیک ہے, لیکن آپ تو اپنے ذمے کا کام ادا کریں نا پورا. اب فائر ٹینڈر نہیں ہے, مطلوبہ تعداد میں وہاں پانی نہیں تھا, وہاں پہ کٹر نہیں تھے, وہاں پر کیا چیزیں نہیں تھی. آئی ہوپ کہ ہم اس سانے سے کچھ سیکھیں گے اور اب ہم اپ گریڈ ہوتے ہوئے ان اداروں کو دیکھیں گے. قادر مندوخیل صاحب جی بالکل درست سوالات ہے. میں پہلے ہی آپ کے سیگمنٹ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کمی بیشی نہیں ہے, بلکہ اس کو جدید کرنا چاہیے. یہ پرانی ریت کی بالٹیاں, یہ پرانے فائر بریگیڈ, یہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا جدید دنیا میں آ چکا ہے, آپ کو جدید آنا چاہیے. اور جدید اگر سسٹم ہمارے پاس ہو, ہمارے پاس وہ آگ نہ لگنے کی جو جیکٹ ہے, جو سوٹ ہے, وہ ہونا چاہیے فائر بریگیڈ کے پاس. عملے کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے, سینٹر جو ہے نا نیئرسٹ ہونا چاہیے, ان کے پاس پانی کا جو رسائی ہے وہ نزدیک ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہے غور طلب کرنی چاہیے. میں تو اتفاق کر رہا ہوں آپ سے. اتفاق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرنا بھی چاہیے, یہ ہم دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ قادر مندوخیل صاحب. لیٹس سی کہ ساری سچویشن دیکھیں, جب آپ سیاسی بیانات آتے ہیں نا تو ایک سیاست ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے, ایشوز وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. جو بھی سانحے ہیں, جو بھی کمی بیشی, اس کو پورا کرنے کی کسی سانحے سے یہ لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا کوتاہیاں, کیا کمیاں, کس ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کن ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے, اس پر کام ہونا چاہیے. لیسن صدف تب سیکھتا ہے انسان جب انسان اپنی غلطی کو اون کرے. مجھے ابھی تک کوئی 20-22 جتنے بھی دن ہو گئے سانحہ گل پلازا کو, 14-15-17 ڈیز, مجھے کوئی ایک شخص نظر نہیں آیا, کوئی ایک حکمران نظر نہیں آیا کسی جماعت کا بھی جو آ کے اون تو کرے ایٹ لیسٹ. پنجاب میں واقعہ ہوا, بھاٹی گیٹ کے قریب نالے میں خاتون اور بچی گر کے شہید ہوئے.
اگلے دن دیکھا ہم نے ود ان 24 آورز وزیر اعلیٰ پنجاب آن کیمرہ تھیں, پوری قوم کے سامنے معذرت کر رہی تھیں, اپنی غلطی ایکسیپٹ کر رہی تھیں, غفلت کے مرتکب افسران کو انہوں نے معطل کیا, ڈی سی فارغ کیا, اون کیا اپنی غلطی. لیکن آپ مجھے بتائیں وہ جو پولیس نے سلوک کیا اس شخص کے ساتھ انفیئر تھا, انجسٹیفائڈ تھا. پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی وہاں پر ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور ظاہر ہے یہ بات جب خاتون کی جب لاش ہی مل گئی تو پھر یہ تو اوپن ہو گئی بات, ورنہ تو شروع میں تو اسے فیک نیوز ہی قرار دیا جا رہا. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہم تنگ آ چکے ہیں آپ کی اس بلیم گیم سے, اس نے کیا, وہ کیوں نہیں پہنچا, وہ کب آئے گا, وہ کتنے گھنٹے بعد پہنچا. کوئی تو ایٹ لیسٹ اون کرے اس شہر کو, اس شہر کے جو شہری ہیں ان کو تو کوئی اون کرے. کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ٹینکرز کے نیچے آنے ہم نے, ہمارے بچوں نے, یا پھر مین ہولز میں گرنا ہے, یا پھر ہم نے کہیں پہ کسی بلڈنگ میں جل جانا ہے؟